نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اہل ایمان پر بڑا کرم فرمایا، اپنی خاص مہربانی فرمائی کہ مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ جیسے مقدس مقامات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ جو ہے، جن کو ہم حرمین شریفین کے نام سے پکارتے ہیں، عام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ مسلمانوں کی بڑی مرکزی عبادت گاہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے نزدیک وہ صرف ہماری بڑی مرکزی عبادت گاہیں ہی نہیں ہیں۔ عبادت تو صرف اس جگہ ہوتی ہے جہاں رب کو پکارا جائے، اپنی ضروریات رکھ دی جائے۔ اس سے اور بہت کچھ زیادہ ہے، اس سے آگے کی بات۔ کوئی بھی انسان زندگی میں کامیاب تب ہوتا ہے جب اس پر عشق کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، جنون طاری ہو جاتا ہے اس پہ۔ اب وہ جنون چاہے دنیاوی طور پر کسی خاتون کے عشق کا ہو، کسی کام کے عشق کا ہو، کسی ہنر کو حاصل کرنے کا ہو، کسی کھیل میں نام کمانے کا ہو، کاروبار میں جی لگانے کا ہو، لیکن جب تک اس پر جنون طاری نہیں ہوتا وہ عروج تک نہیں پہنچتا۔ جب وہ مکمل توجہ کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے تو اس کی معراج تک پہنچ جاتا ہے، انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا جو پیغام مکۃ المکرمہ سے پوری دنیا کے انسانوں کو دیا، اس کے عشق اور محبت کا، عقیدت کا پہلا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا۔ دنیا میں عمارتیں تو بہت سی ہیں، لوگ بہت ہیں دنیا میں، خوبصورت چیزیں بہت سی ہیں، لوگ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں بالکل۔ لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت عمارتوں کو دیکھتے ہیں، تکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر اگر کچھ ایسی عمارتیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد بندے کے دل و دماغ کے خیالات بدل جائیں، جن کو دیکھنے کے بعد انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، جن کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے ندامت کے آنسو آ جائیں، جن کو دیکھنے کے بعد بندہ اس کو محبت میں ان سے لپٹنے کے لیے دوڑ پڑے، جن کو دیکھنے کے بعد بندہ ویسے نہ رہے جیسا پہلے تھا، تو یہ دو عمارتیں صرف ایک بیت اللہ ہے، دوسرا روضۃ الرسول ہے۔ اگر کوئی مومن ان کو دیکھ لے گا تو جیسا جائے گا ویسا واپس آ نہیں سکتا ہے۔ جب بیت اللہ کو گنہگار دیکھتا ہے توبہ کرتا ہے، عاشق دیکھتا ہے تو عروج پر پہنچتا ہے۔ جب گنبد خضرا پر اس کی نظر پڑتی ہے تو دل ٹھٹر جاتا ہے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کی چال بدل جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عشق و محبت کے اصول طے کیے، قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میرا حاجی بندہ آئے، جب کوئی میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، جب کوئی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے، اللہ چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو پکڑ لے، حجر اسود کو چوم لے، یہ استلام کر لے، یہ میرے گھر کے دروازے کو پکڑ کے روئے، یہ وہاں پر مجھ سے مانگے، یہ میرے گھر کے چکر لگائے، یہ چاہے زور سے روئے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب وہی حاجی مدینے میں پہنچتا ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر حکم دے دیا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں، اب تم میرے محبوب کے دربار میں آ گئے، اب تمہاری چال دھیمی ہونی چاہیے، تمہاری آنکھیں جھکی ہونی چاہیے، تمہارا لب و لہجہ آہستہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو مقدس مقامات عطا کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف عمرہ کر لینا، حج کر لینا ایک مقدس فریضہ ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ جہاں مسلمانوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے، جہاں سعی کرنے سے، جہاں صفا اور مروہ پہ جانے سے، جہاں محمد رسول اللہ کے روضے پر حاضری کرنے سے اگر آپ کے دل کو سکون پہنچتا ہے تو اسلام دشمن طاقتوں کے دل میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے پاس ساز و سامان ہے، پوری دنیا کے پاس حکومتیں ہیں، پوری دنیا کے پاس بہترین عمارتیں ہیں، لیکن بیت اللہ جیسی اور روضہ رسول جیسی مرکزیت موجود نہیں۔ جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے اللہ کی ذات کو ضرورت نہیں ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، مکہ شریف کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مسلمانوں مجھے قسم ہے اس پاک شہر کی، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کس کی؟ جہاں مکہ المکرمہ ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہمارے رب نے کہی، فرمایا مجھے قسم ہے اس مقدس شہر کی، اور ساتھ میں جو اس کی وجہ تسمیہ بیان کیا ہے نا، اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور فرمایا میرے محبوب اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ کیوں قسم کھائی میرے اللہ جی؟ فرمایا کیونکہ اس شہر میں میرے محبوب آپ رہتے ہیں۔ قسم اس لیے کھائی خانہ کعبہ کی، مکہ المکرمہ کی قرآن پاک میں قسم اس لیے کھائی، فرمایا کیونکہ محمد الرسول اللہ کی جو مولودیت ہے وہ یہاں پر ہوئی، نبی علیہ السلام پیدا یہاں ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کا شہر ہے، اور ایسا شہر ہے نبی علیہ السلام نے 53 سال مکہ میں گزارے، اور سنو رسول اللہ کو کیسا عشق ہے مکہ کے ساتھ، رسول اللہ کو کتنا پیار ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، 53 سال گزارے ہیں۔ استغفر اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ہم تو بہت دفعہ حج عمرہ کرائے، اب تو دل بھر گیا۔ اللہ اکبر، جو منافق ہوتے ہیں نا ان کا 2 گلاس زمزم پی کے دل بھر جاتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں وہ پیتے پیتے تھک جائیں گے، ان کا دل نہیں بھرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ المکرمہ میں، اور ان 53 سالہ زندگی میں اکثر وقت 24 گھنٹے میں سے اگر دیکھیں گے تو بیت اللہ میں گزارا ہے، اور ان 24 گھنٹوں میں جو وقت بیت اللہ میں گزارا ہے ان میں زیادہ تر وقت بیت اللہ سے جڑ کے بیٹھے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کو ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور کیا فرمایا جس دن مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب رسول اللہ چلے نا مکے کو چھوڑ کے، چند قدم چلتے ہیں، رکتے ہیں، پھر پلٹ کے بیت اللہ کو، پھر کچھ چلتے ہیں، رکتے ہیں، پھر پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اور کہنے لگے بیت اللہ مجھے تو تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے بڑا تیرے سے شوق ہے، بڑی محبت ہے، لیکن ان ظالموں نے مجھے تجھ سے علیحدہ کر دیا ہے۔
اتنا عشق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ کے ساتھ. اور یہ بیت اللہ کی عظمت دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ گھر جو صدیوں تک جو اہل عرب کی توجہ کا مرکز تھا، یہ رسول اللہ کا فیض دیکھیے، رسول اللہ کی آمد کی عظمت دیکھیے کہ وہ گھر جو صدیوں تک، جو کروڑوں سالوں تک صرف عرب کے لوگوں کے لیے طواف کے لیے ذریعہ بنا تھا، جو صدیوں تک صرف عرب کے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا، یہ محمد رسول اللہ کا فیض کرم دیکھو کہ آج جب بیت اللہ میں صف باندھی جاتی ہے، آج جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے تو آگے آگے کوئی عربی چلتا ہے، اگر اس کے دائیں طرف کوئی ہندوستانی ہوتا ہے، بائیں طرف کوئی بنگلہ دیشی، اور اس کے آگے کوئی اسپینش، کوئی ٹرکش، کوئی ملیشین، کوئی انڈونیشین، کوئی جاپانی، کوئی امریکن، کائنات کا کوئی ایسا ملک ہی نہیں جس کے لوگ آ جا کر بیت اللہ کا طواف نہ کرتے ہوں. یہ رسول اللہ کا فیض کرم ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نبوت! نبوت! نعرہ تکبیر! اور بیت اللہ میں جب بندہ جاتا ہے تو ویسا نہیں رہتا جیسا جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور جب اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے نا، تو ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ بندہ اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رکھتا ہے نا، تو بعض اوقات اس کو بہت اگر جلدی ہو کہ فلاں دعا بہت جلدی قبول ہو جائے، تو بس پھر بیت اللہ سے جو قبولیت کے راز جہاں چھپے ہوئے ہیں وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے روضہ مقدس کی جالیاں ہیں. یہاں جا کے جب سفارش کرواؤ گے تو کائنات کے مالک رب کریم کی ذات کی قسم ہے کہ وہ دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی. جو دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ جا رہی ہو، جو عرضی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی گئی ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرما دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری لیے سفارش کر دیں، آپ کی طرف سے ہماری حمایت میں یہ پیغام چلا جائے، جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جو درخواست دے دی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رد ہوئے بغیر رد ہو ہی نہیں سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو کر ہی رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دو صرف مقدس مسجدیں ہی نہیں، مسلمانوں کی عظمت کی دلیل ہے، مسلمانوں کے اتفاق کی دلیل ہے، مسلمانوں کے جاہ و جلال کی دلیل ہے. علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب جاتے ہم مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں، بڑے بڑے اربوں پتی کروڑوں پتی لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے گورنر، جو جتنی دیر سے آئے گا اتنا پیچھے. یہ مسلمانوں کی عظمت کی دلیل ہے، مسلمانوں کے اتفاق کی، مسلمانوں کے رنگ اور نسل نے جو بھید بھاؤ محمد رسول اللہ نے ختم کیا، یہ اس کی زندہ دلیلیں ہیں. آؤ بیت اللہ کی صفوں کے اندر دیکھو، کالے بھی کھڑے ہیں، گورے بھی کھڑے ہیں، اپائج بھی کھڑے، سیدھے بھی کھڑے، اور جن کا ذہن کام نہیں کرتا وہ بھی کھڑے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تمام لوگ جو ہیں برابری کے ساتھ ایک درجے کے اندر کھڑے ہیں. اور اس گھر کی جو لوگ صفائی کرتے ہیں، آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ تو صرف پیسے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی نوکری وہاں مل جائے. دنیا کے بلینئرز مسلمانوں میں سے
ایسے لوگ بھی ہیں انگلیوں پر گنے ہوئے جو حکومت کو صرف یہ درخواست بھیجتے ہیں کہ ہمارا نام 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے صفائی کرنے والوں میں شامل کر دو، تاکہ جب ہم آئیں تو کسی کو پتہ نہ ہو، ہم اللہ کے گھر کی صفائی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی نوکری کرتے رہے۔ اور دل پر لکھ کے لے جائیے ایک بات، بیت اللہ میں اور محمد رسول اللہ کے دربار میں آپ جس نیت سے جائیں گے وہی ملنے والا ہے۔ کچھ لوگ ریال لینے کے لیے جاتے ہیں، مل جائیں گے۔ کچھ صرف شہرت کے لیے جائیں گے، مل جائے گی۔ کچھ وہاں کے حکمرانوں سے چندہ لینے جائیں گے، مل جائے گا۔ کچھ تصویریں کھنچوانے جائیں گے، مل جائیں گی۔ کچھ اپنے علاقے والوں کو دکھانے کے لیے جائیں گے، مل جائے گا۔ بیت اللہ کی یہ خاصیت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا یہ دستور ہے کہ جو جس نیت سے آ رہا ہے، جس نے جو درخواست لگا دی ہے، وہ نامنظور نہیں کی جا رہی۔ یہ اب آنے والے کی، مانگنے والے کی نیت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے رب رسول کی رضا چاہتا ہے یا دنیا کے چاندی کے چند سکے چاہتا ہے۔ یہ تو مانگنے والے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا وہ چاہتا ہے۔ جو دنیاوی کاموں کے لیے گئے انہیں دنیاوی کام ہی مل گئے ہیں، جو اس لیے گئے کہ ہم نے اتنی بار میں اتنے عمرے کر لیے تو بس ان کا لکھا گیا کہ بس تم نے تو دکھانے کے لیے کیے، ہو گئے اتنے جتنے تم چاہتے تھے۔ جو یہ دعائیں کرتے ہوئے گئے کہ بس کوئی سرمایہ دار وہاں مل جائے، مل گیا۔ اور جنہوں نے رب رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی تلاش کرنی ہے، جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ندامت کے آنسو بہانے، وہ تو ان کو محمد رسول اللہ کی شفاعت ملے گی، اور کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی شے ہے نہیں۔ حرمین شریفین مسلمانوں کے جاہ و جلال کی علامتیں، مسلمانوں میں ان عمارتوں نے اتفاق پیدا کیا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی اسلام مخالف طاقتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو سب سے زیادہ تکلیف فریضۃ الحج سے ہوتی ہے، جبکہ حج کے دنوں میں نہ کوئی ساز و سامان اکٹھا کیا جاتا ہے، نہ کوئی اسلحہ اکٹھا کیا جاتا ہے، نہ کوئی وہاں پر کسی کے خلاف نعرے بازی ہوتی، نہ کسی کے خلاف کوئی پرستاؤ پارج کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں جتنی بڑی بڑی حکومتیں ان کو حج سے ہوتی ہے۔ بھائی کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسا ان کے پاس مرکز ہے کہ ان کے کالے بھی، ان کے گورے بھی، ان کے امیر بھی، ان کے غریب بھی، ان کے الگ الگ نسلیں، ان کی الگ الگ زبانیں، ان کے الگ الگ طریقے، یہ ایک چادر سفید اوپر باندھ کے، ایک چادر سفید نیچے باندھ کے، سر سے پیر سے ننگے ہو کے یہ اتنے بڑے اتفاق کا، اتنی بڑی یونٹی کا اعلان کرتے، دنیا کے ظالموں کی نیندیں اڑ جاتی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ایک مرکز ایسا نہیں ہے جہاں ایک وقت کے اندر دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ صرف میں روحانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ٹیکنالوجی پر آ جائیں گے تب بھی حرمین شریفین کائنات کی سب سے مہنگی عمارتیں ہیں۔ حرمین شریفین اگر آپ ٹیکنالوجی پر آ جائیں تب بھی پوری دنیا کی سب سے مہنگی عمارتیں۔ ایک وقت میں 20 لاکھ لوگ حرم مکی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ 20 لاکھ لوگوں کو جون جولائی میں ٹھنڈ لگتی ہے، چادر لینی پڑتی ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنا بڑا چلر کا نظام نہیں ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ عبادت کے لیے بٹھا دے اور ان کو گرمی محسوس نہ ہو۔ یہ بھی حرم شریف میں اور مکے اور مدینے کی مسجدوں کی دنیاوی لحاظ سے یہ بھی خاصیت ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد والے چندہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ مکے اور مدینے کی مسجدوں میں جاؤ گے آج تک ان مسجدوں نے کسی سے چندہ لیا نہیں ہے، آنے والوں کو الٹا دیا گیا ہے، دیا گیا ہے، کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، بیماروں کو دوائی دی، بے کسوں کو سہارا دیا، قرآن پاک مانگنے والوں کو کتابیں تقسیم کی گئی۔ یہ خدا کا گھر ہے، یہاں چراوا نہیں چڑھتا،
یہ کسی کا مزار نہیں ہے کہ یہاں پر پیسے دے کے چادر چڑھا کے مسئلہ حل ہوگا. یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے اور یہ محمد الرسول اللہ کا روضہ ہے. یہ کسی اور کا دربار نہیں, یہ پیارے پیغمبر کا روضہ ہے. یہاں جھولی پھیلانے والوں کو دیا جاتا ہے, یہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ 1 یا 2 روپے چڑھانے کی کوشش کرے, کیونکہ یہاں سے ملتا ہے, لیا نہیں جاتا ہے. ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی, دین کے لحاظ سے بھی, روحانیت کے لحاظ سے بھی, اگر بیت اللہ کو دیکھ کے بھی دل میں حرارت پیدا نہ ہو تو پھر اس مال کے اوپر رونا چاہیے جس مال کو ہم نے اب تک کھایا کہ جس نے دل کو مردہ کر دیا ہو. دنیا کے وہ تمام مسلمان جو جتنی بار بیت اللہ کو دیکھے گا ہر بار اس کو ویسا ہی لطف آئے گا. اور اللہ کریم نے کہہ دیا ہے کہ جس نے میرے گھر کے چکر لگائے, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بیت اللہ میں جاتا ہے نا 120 رحمتیں آتی ہیں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو طواف کرتے ہیں 60 رحمتیں ان کے لیے, جو حرم میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں صرف 40 ان کے لیے, اور فرمایا جو کچھ بھی نہیں کرتے نا صرف بیٹھ کے میرے رب کے گھر کو تکتے رہتے 20 رحمتیں ان کے لیے. کچھ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, صرف تکتے رہنا ہے اپنے رب کے گھر کو. مدینہ المنورہ میں ایسے لاکھوں دیوانے ہیں. بتاؤ تو صحیح, آج لوگ بڑے بڑے وی آئی پیوں کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے جاتے ہیں, لیکن پوری کائنات میں اگر سب سے مقدس عمارتیں ہیں جن کے ساتھ تصویر کھنچوانا لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں تو ان میں پہلے نمبر پہ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. اور اللہ نے بھی کہہ دیا تھا, قرآن میں بھی کہا, متعدد حدیث میں بھی ہے کہ یہ میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر رکھا ہے. جو بھی ٹیکنالوجی آئے گی ذکر پیارے پیغمبر کا ہی بلند رہے گا, ذکر انہی کا بلند رہے گا, کیونکہ مکہ المکرمہ کی عظمت محمد الرسول اللہ کی وجہ سے, بیت اللہ کی سند محمد الرسول اللہ ہے, قرآن کی سند محمد الرسول اللہ ہے. کائنات میں مسلمانوں کے دل میں جو سب سے زیادہ دھڑکنیں اگر کسی کی وجہ سے چلتی ہیں, جس نام سے مسلمانوں میں اتفاق ہے, جس ذات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اب تک حمیت باقی ہے, تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو بیت اللہ شریف کا اور پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے. اور جاتا کون ہے بنا بلائے جب تک اللہ کریم نہ چاہیں, جب تک محمد رسول اللہ کے دربار میں حاضری نہ لگا دی جائے, درخواست نہ دے دی جائے, درود پاک کا نذرانہ نہ بھیج دیا جائے, تب تک کون غلام حاضر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو لوگ بھی جاتے ہیں بیت اللہ شریف میں اور مدینہ المنورہ میں, اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ جب اپنے رب رسول کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. اپنے رب رسول کے جب دربار میں جائیں خالی ہاتھ نہ جائیں, کچھ قرآن پاک ختم کر کے ساتھ میں لے کے جائیں, چند لاکھ درود پاک کا تحفہ تیار کر کے لے کے جائیں, گناہوں پر ندامت کے آنسو ساتھ میں لے کے جائیں, دل کے اندر نرمی کو ساتھ میں لے کے جائیں, توبہ اور استغفار کی تسبیحاں ساتھ میں لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دولت والے وہاں دھکے کھاتے پھرتے, دولت کے بل پر کوئی نہیں پہنچ سکتا بیت اللہ تک, دولت کے بل پر کوئی محمد رسول اللہ کے روضے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. دولت مند بہت ہے دنیا میں, دھکے کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کس عشق کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس نظریے کے ساتھ آ رہا ہے. اور وہاں جا کے بھی ایک بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جب خانہ کعبہ میں جائیں آپ کو اختیار ہے, آپ رو کے
آپ ہچکیاں لے کے، آپ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے، آپ حجر اسود کا بوسہ لے کے، آپ اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے، آپ رکن یمانی کو چوم کے، جس طرح مرضی رو کے پیٹ کے اپنے رب کو منوا لیجئے، لیکن محمد رسول اللہ کے جب شہر میں پہنچ جائیں تو گاڑی میں بھی ادب سے بیٹھیں، ہوٹل میں بھی ادب سے رہیں، سڑک پر بھی ادب سے چلیں، مسجد میں بھی ادب سے چلیں، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا شہر ہے، یہاں پر ادب ملحوظ رکھا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب کے شہر میں ادب سے وقت گزارتا ہے۔ اگر وہاں پر بے ادبی ہو جائے گی تو بیت اللہ کے لگائے ہوئے طواف کے چکر بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ مدینہ منورہ کی گلی میں ایک کتے کے پاؤں پکڑ کے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا میاں صاحب کیا ہو گیا، اس کتے کو پکڑ رکھا ہے، رو رہے ہو؟ فرمایا میں چلا جا رہا تھا اپنی دھن میں درود شریف پڑھتا ہوا، تو میرا پیر اس کے پیر پہ بڑی زور سے آیا، اس کے چوٹ لگ گئی ہے، چیختا رہا بہت دیر، اب میں ڈرتا ہوں محمد رسول اللہ کے شہر کا جانور ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کا ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ کے شہر میں جا کے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اس کو نبی علیہ السلام نواز دیں گے۔ جو وہاں جا کے بھی اپنے پروٹوکول میں پڑا رہا، وہاں جا کے بھی صرف بازاروں میں ہی گھومتا رہا۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ بھی کہا کرتے تھے، اکابرین نے بھی کہا کہ جب مدینہ المنورہ جاؤ بڑے ادب سے جاؤ اور کوشش کرو کہ کچھ وقت گزرے تو اس کے بعد پھر واپسی ہو جائے۔ کچھ وقت گزرے مطلب 2 3 4 دن گزرے تو پھر واپسی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ادب والا شہر ہے، یہ ادب والا شہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدود میں رہنے والوں کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھتے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں، یہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں، یہ اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے ہیں۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں پہ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے، طبیعت سب کی چاہتی ہے کہ بہت لمبا عرصہ اتنا وقت رکیے جتنا وقت آپ مکمل پروٹوکول میں، جو محمد رسول اللہ کا پروٹوکول ہے کہ ان کے دربار میں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ان کے دربار میں لب و لہجہ نرم رہنا چاہیے، ان کے دربار میں آنکھیں جھکی ہوئی رہنی چاہیے، ان کے دربار میں چال نرمی والی ہونی چاہیے، ان کے دربار میں کسی کو دھکا نہ لگا دیا جائے، ان کے دربار میں زبان سے اپنے کسی ساتھی کو بھی غلط بات نہ کہہ دی جائے، ان کے دربار میں زبان سے کوئی ذرا سی لفظی سی بات کسی کو نہ دہرا دی جائے، ان کے شہر میں رہتے ہوئے سودے بازیاں نہ کی جائیں۔ یہ محمد رسول اللہ کا شہر ہے، یہاں ادب رکھنا نہایت ضروری ہے۔ کائنات میں آج بھی، کائنات میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ کس لیے پریشان ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی مرکزیت پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہو نا کہ کبھی مرزا قادیانی کی طرح کبھی کوئی اور مردود، کبھی کوئی اور مرزا، کبھی کوئی اور شیطان نکل کے سامنے آتا ہے، کبھی یہ کیوں نہیں کسی نے کہا کہ ہم نے نیا قرآن بنایا، کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے نئے طریقے کی نماز بنا لی، کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے قبلہ بدل لیا۔ یہ بار بار جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ فلاں نبی آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نعوذ باللہ فلاں کو نبوت مل گئی، فلاں جو ہے ان کا خلیفہ بن گیا، یہ بدبختیاں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دشمن کو پتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا تعلق کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ کمزور ہو جائیں گے، اس تعلق کو توڑنے کی سازش کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی آ بھی جائے نا، جس طرح کئی علاقوں میں آج کل نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، بعض صوبوں سے خبر آتی ہے مہاراشٹر میں اور باہر گجرات میں، کبھی دہلی سے کہ جی فلاں مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ آ گیا جی، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، قادیانیت آ گئی جی، فلاں چیز آ گئی۔ تو ہمیشہ اس بات کو اس طرح سوچیں، فتووں کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ فتویٰ کس بات کا؟
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے کوئی تھا اور نہ کوئی اب ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا. اس میں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چندی پندی ہوتے ہیں اٹھتے ہیں یہ ان کا مقصد یہی ہے, کیونکہ کائنات میں ہمارے دشمن کو ایک بات پتہ ہے کہ مسلمان دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, انصاری ہوں, پٹھان ہوں, جماعت اسلامی والے ہوں, اہل حدیث ہوں, یہ کوئی بھی ہوں, پوری کائنات کی اسلام مخالف طاقتوں کو پتہ ہے کہ یہ سب لوگ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہے. اسی لیے تو کبھی خانہ کعبہ کے خلاف کچھ نہیں آتا, قرآن پاک کے خلاف کبھی کوئی بڑی سازش سامنے نہیں آتی اسلام کے, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وحدت کی علامت ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا ثبوت ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسجدیں قائم ہیں, رسول اللہ کی وجہ سے اذان ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے طواف ہو رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کعبے کی سند باقی ہے. اس لیے دشمن نعوذ باللہ ہماری مرکزیت کو توڑنے کے لیے نعوذ باللہ جھوٹی نبوتیں لاتا ہے. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو, دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ اس بات کو کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جگہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی اس بارے میں ذکر کرے اور سامنے والا مسلمان اس ذکر کو سننے کے لیے بھی راضی ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیر متنازع ہیں. ان کے ذکر کے ساتھ اگر تنازع کا ذکر آ جائے تو سننے والا بھی اسلام سے خارج, کرنے والا تو اسلام سے خارج ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے نبی علیہ السلام کے روضے کی زیارت عطا فرمائے, آپ سب کو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب